خیبر ایک بڑے شہر کا نام ہے جو مدینہ سے آلموسٹ 150 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ یہ علاقہ کھجور کے درختوں اور ہرے بھرے کھیتوں سے بھرپور تھا اور یہاں یہودیوں نے اپنے بہت بڑے بڑے قلعے بنائے ہوئے تھے۔ مدینہ سے جلا وطن کیے جانے والے یہودیوں نے خیبر کے یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر کئی حملے کیے، طرح طرح سے سازشیں کی، جو کہ آف کورس یہودیوں کا کام ہے۔ ان سازشوں کے نتیجے میں کئی یہودی مارے گئے، ان کے بڑے بڑے سردار قتل ہوئے، لیکن یہودی اب بھی سکون سے نہیں بیٹھے، بلکہ مدینہ پر ایک اور حملہ کرنے کا پلان کرنے لگے۔ آخر کار خیبر کے یہودیوں نے قبیلہ غطفان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ غطفان اس وقت عرب کا ایک بہت ہی طاقتور اور جنگجو قبیلہ تھا، اور ان دونوں کے ملنے سے ایک زبردست فوج تیار ہو گئی۔ دوسری طرف صلح حدیبیہ کے بعد اب مسلمانوں کی تمام اٹینشن یہودیوں کے اوپر تھی۔ حدیبیہ کے ایگریمنٹ کے بعد اب 10 سال تک مکہ والوں سے کوئی لڑائی نہیں ہونی تھی، تو یہودیوں سے جان چھڑوانے کا یہ برسٹ ٹائم تھا۔ مسلمانوں نے سیکرٹلی جنگ کی تیاری کرنا شروع کر دی، لیکن مدینہ کے منافقین نے پہلے ہی خیبر والوں کو بتا دیا کہ صرف 1500 کی فوج تمہاری طرف آ رہی ہے، لیکن یہودیوں نے اس بات کو سیریس نہیں لیا، کیونکہ ان کے پاس 20,000 کی فوج تھی۔ یہودی کہنے لگے یہ 1500 مسلمان ہمارا کیا بگاڑ لیں گے، اور وہ روز مرہ کی طرح کھیتوں میں اپنے کام میں بیزی ہو گئے۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1500 صحابہ کی فوج لے کر خیبر پہنچ گئے، اور جب مسلمانوں کی فوج خیبر پہنچی تو کھیتوں میں کام کرنے والے یہودیوں نے چلانا شروع کر دیا، محمد آ گیا، محمد آ گیا، اور بھاگ کر واپس اپنے قلعوں میں چلے گئے۔ یہاں یہودیوں نے اپنے بہت سارے قلعے بنائے ہوئے تھے۔ یہودیوں نے عورتیں اور بچے ایک قلعے میں اور کھانے پینے کا سامان دوسرے قلعے میں رکھ دیا، اور ہر قلعے پر تیر انداز بٹھا دیے۔ جو بھی قلعے میں داخل ہونے کی کوشش کرتا، یہودی اپنے قلعوں سے تیروں کی بارش کر دیتے، لیکن مسلمانوں کی فوج نے انتہائی بہادری سے لڑتے ہوئے پہلے 5 قلعوں کو ایک ایک کر کے فتح کر لیا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے 50 مجاہدین زخمی اور ایک شہید ہو گئے۔ اب خیبر کے قلعوں میں قلعہ قاموس یہودیوں کا بنیادی اور بہت بڑا قلعہ تھا، اور اس کی حفاظت کے لیے مرحب پہلوان خود موجود تھا، اور یہ مرحب پورے عرب میں اپنی طاقت کی وجہ سے مشہور تھا، مطلب اس سے کوئی بھی لڑنے کا سوچ نہیں سکتا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر مسلمانوں کو چیلنج کر دیا۔ یہ قلعہ کئی دن تک فتح نہیں ہو سکا، پھر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا۔ جھنڈا دینا مین لیڈر بنانا، ایسے آدمی کو لیڈر بناؤں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالی فتح دے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جھنڈا پکڑایا اور قلعے کی طرف روانہ کر دیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں مرحب پہلوان تھا۔ لڑائی شروع ہوئی اور 2 حملوں کا تبادلہ ہی ہوا تھا کہ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر اس زور سے وار کیا کہ تلوار مرحب کے سر کو کاٹتی ہوئی نیچے اتر گئی، اور اس وار کی گونج پورے لشکر نے سنی۔ اس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پورے عرب میں ایز اے واریر مشہور ہو گئے، اور بالآخر یہ قلعہ بھی بآسانی مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ پھر اس کے بعد قلعہ حسن نزار، جو انتہائی مشکل تھا کیونکہ وہ پہاڑی کے اوپر بنا ہوا تھا، اور اس کے اوپر تیر انداز اور پتھر پھینکنے والے یہودی موجود تھے۔ مسلمانوں کی فوج نے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا، اور کافی لڑائی کے بعد یہ قلعہ بھی مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ اب کچھ ہسٹورین کہتے ہیں باقی یہودیوں نے سرنڈر کر دیا، اور کچھ کہتے ہیں وہ لڑتے رہے۔ آخر کار یہودیوں نے سخت لڑائی کے بعد سرنڈر کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا۔ آخر خیبر فتح ہو گیا، لیکن خیبر میں فوڈ، فروٹس اور جتنی بھی پروڈکشن ہوتی تھی اس کا ہاف مسلمانوں کو دینا ہوگا، جس پر یہودیوں نے خوشی سے ایگری کر لیا۔ خیبر سے مسلمانوں کو اتنا سونا اور باقی سامان ملا کہ جتنا آج کے دور میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ خیبر کی اس جیت نے مسلمانوں کو ایک غریب کمیونٹی سے ایک دم طاقتور اور رچ کمیونٹیز میں تبدیل کر دیا۔ سبسکرائب